7.5 ارب 750 کروڑ ابھی دنیا میں موجود ہے. پتہ نہیں کتنے ارب اس دنیا سے جا چکے. حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک نہ جانے کتنے کروڑ ارب لوگ دنیا سے جا چکے. نہ جانے وہ سب موجود ہوں گے. سب حضرت آدم کے پاس وہ منع کر دیں گے کہ آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. مجھے اپنی وہ لغزش یاد ہے کہ رب نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے مجھے پھسلا دیا تھا اور میں اس درخت کے پاس چلا گیا تھا. وہ منع کر دیں گے. پھر حضرت نوح کے پاس وہ منع کر دیں گے. پھر حضرت موسیٰ کے پاس وہ منع کر دیں گے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے پاس کہ آپ سفارش کر دیں، آپ اللہ سے کہیں حساب کو شروع کریں، تو سب یہ کہیں گے آج اللہ بہت جلال میں ہے. آج اللہ بہت جلال میں ہے. آج ہم میں سے کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا. لوگ کہیں گے آپ تو اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں. اے موسیٰ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، آپ نے تو اللہ سے کلام کیا. اے آدم آپ تو صفی اللہ ہیں. اے نوح آپ تو نجی اللہ ہیں. وہ سب کچھ سننے کے بعد کہیں گے اللہ آج بہت جلال میں ہے. آج کسی میں ہمت نہیں کہ اللہ سے کلام کر سکے. جب حضرت عیسیٰ تک یہ بات پہنچے گی اور لوگ ان کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے آج میں بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا. لوگ کہیں گے آپ تو اللہ کا کلمہ ہیں، آپ تو اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں، آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آج اللہ بہت جلال میں ہے، آج میں بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جو آج اللہ سے ہم کلام ہوگی. ایک ہی ذات ہے جن کی آج اللہ سنے گا. ایک ہی ذات ہے جو اللہ سے آج لوگوں کی بخشش کروا سکتی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس ذات کے پاس جاؤ، وہی آج اللہ سے کلام کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ لوگوں کو بتائیں گے جاؤ آپ سب مل کے حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. یہ کم بات ہے. عقل مند لوگ تو تھوڑی سی بات میں سے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. یہ کم بات ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. میدان قیامت اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ خدا کے محبوب کی شان دکھائی جائے، سب کو پتا چل جائے محبوب خدا کی شان کیا ہے، سب کو پتا چل جائے صفی اللہ کا مقام اور ہے، خلیل اللہ کا مقام اور ہے، نجی اللہ کا مقام اور ہے، کلیم اللہ کا مقام اور ہے، کلیمت اللہ و روح اللہ کا مقام اور ہے، اور حبیب اللہ کا مقام اور ہے. آج کلیم اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. آج صفی اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. آج نجی اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. آج روح اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. آج کلام کرے گا تو حبیب اللہ کلام کرے گا. آج حبیب اللہ کلام کرے گا. آج حبیب اللہ کہے گا خدا سنے گا، خدا فرمائے گا، حبیب اللہ سنے گا. اے محمد آج صرف تم بولو گے. جب سب چپ ہیں آج تم بولو گے. اللہ کے نبی نے بھی اپنی شان خود بیان فرمائی. میرے نبی سے بڑا عاجزی کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن کہیں کہیں کسی مقام پر میرے نبی نے اپنی شان بڑی عمدگی کے ساتھ بیان فرمائی ہے. میرے نبی ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں جس دن ساری کائنات چپ ہوگی، ہائے ہائے، جس دن ساری کائنات چپ ہوگی اس دن خطاب میں کروں گا. انا خطیبہم یوم القیامہ، میدان قیامت کا خطیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب فرماتے ہیں جس دن سب چپ ہوں گے،
سب چپ ہوں گے. جس دن کوئی اللہ سے کلام نہ کر سکے گا، سب خاموش ہوں گے، اس دن سب کی طرف سے کلام صرف میں کروں گا. یہ معمولی بات ہے، چھوٹی بات. صبح و شام نبی پر درود پڑھا کرو، نبی کی نالین پر قربان ہونے کی صبح شام تمنا کیا کرو. میرے بھائی، میرے مولا نے بغیر کسی نیکی کے، بغیر کسی سوال کے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے. صبح و شام نبی پہ درود پڑھا کرو، صبح و شام اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا کرو. ایک نہیں، کئی نبیوں نے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ وہ امت جو تو نے محمد کو دی وہ امت مجھے دے دے، اور اگر تو ان کی امت مجھے نہیں دیتا جس کی تو نے اتنی شان بنائی ہے ان کی امت کی، اگر تو ان کی امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے تو محمد کی امت میں پیدا کر دے. کم بات ہے؟ حضور کی امت میں پیدا ہو جانا یہ کم بات ہے. یہ اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، صرف اس امت محمد کو عطا فرمائی. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. سارے نبیوں پہ جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک میں محمد جنت میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امت پہ جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک میری امت پہلے جنت میں نہ چلی جائے. سب پہ جنت حرام جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے، اور سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک محمد خدا کی جنت میں نہ چلا جائے. معمولی بات ہے. میدان قیامت میں جب سب چپ ہو، حضور بولے، سناٹا ہو کا عالم ہو، سانس بھی لوگ سنبھل کے لے رہے ہوں، نہ درختوں کا ہجوم ہے، نہ پتوں کی سرسراہٹ ہے، نہ ہوا کی کھنکھناہٹ ہے، نہ سمندر کا شور، نہ دریا کا جوش. چپ. ہو کا عالم ہے. ہو. آج کوئی نہیں بول رہا. اتنا بڑا مجمع ہے کہ اتنا بڑا مجمع کبھی کائنات نے سوچا بھی نہیں ہوگا. از ابتدا تا انتہا، جہاں تک نگاہ جائے، نگاہ تھک جائے، تھک کے نگاہ واپس آ جائے، اس سے بھی آگے تک انسان ہی انسان، انسان ہی انسان، انسان ہی انسان اور انسان ہی انسان. کوئی کتا نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی جن نہیں، صرف انسان ہی انسان، انسان ہی انسان. عورتیں مرد، عورتیں مرد، عورتیں مرد. ہجوم ہے اور ہو کا عالم ہے، اور کوئی ہمت نہیں کر رہا کہ رب سے بات کرے. لوگ کہہ بھی رہے ہیں. آپ فرمایا نہیں. اچھا آپ فرمایا نہیں. آپ فرمایا آج میں بھی نہیں. آپ فرمایا میں بھی نہیں. پھر فرمایا آج صرف ایک ہیں جو اللہ سے بات کر سکتے ہیں، صرف ایک ہیں، اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو نبی کی شان ہے نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے نہیں؟ جس دن سب چپ ہیں اس دن جانتے ہو میرے نبی کیا کریں گے؟ خود میرے نبی نے فرمایا جب لوگ میری طرف آئیں گے پریشان، انتہائی پریشان، سارے نبیوں سے ہو کے جب میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے حضور امت بہت پریشان ہے، اللہ سے کہیے حساب تو شروع کر دے. آپ اللہ سے کہیے حساب تو شروع کر دے. اللہ سے کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کسی سے کلام نہیں کر رہا. آپ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ حساب تو شروع کر دے. تو اس وقت جب یہ لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سفارش لے کر جائیں گے تو اس وقت میرے نبی ان سے فرماتے ہوں گے ہاں اس کام کے لیے میں ہی ہوں، انا لہا، ہاں اس سفارش اور شفاعت کے لیے میں ہی ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں میں سب لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا. یار کو لوگوں کے لیے منانے کا انداز کتنا حسین ہے. اپنے محبوب خدا کو
لوگوں کے لیے منانے کا کتنا حسین انداز ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ جو کسی کے منائے نہیں مان رہا، وہ اللہ جو کسی کی سن نہیں رہا، وہ اللہ جس سے بات کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا. محبوب فرماتے ہیں میں جاؤں گا لوگوں سے کنارے ہو کر، میں جاتے ساتھ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دوں گا، اور اس دن اللہ مجھے خاص حمد سکھائے گا، اپنی تعریف سکھائے گا. اور اس دن وہ تعریف جو اللہ میرے دل میں ڈالے گا، وہ تعریف میں اپنی زبان سے اللہ کی جب سجدے کی حالت میں کرنا شروع کروں گا تو دیر بھی نہیں گزرے گی، میرا رب جو کسی کے منائے نہیں مان رہا تھا اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا اور کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بات کرے، میرے سجدے میں جانے کے تھوڑی دیر کے بعد میرا رب مجھ سے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر تو سجدے سے اٹھائیے. سل تو اٹھا، جو سوال دل کرے، جو مانگنا آپ کا دل کرے آپ اپنے مولا سے مانگیے. تو اٹھا، جو بھی مانگیں گے اے حبیب تیری عزت کی قسم تجھے عطا کی جائے گی. وشفا تو شفا، حبیب آپ جس کی بھی شفاعت کر دیں گے آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لی جائے. آپ شفاعت کیجیے.